آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 24۔ اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بٹیا۔ بٹیا یہ بیٹی کی تصغیر ہے ہندی زبان میں، تو یہ بیٹی کو پیار کے لیے کہا جاتا ہے بٹیا۔ ایک لفظ ہے بجھانا۔ بجھانا آگ بجھانا، لیکن اسے عام طور پر بجھانا استعمال کیا جاتا ہے، آگ بجھانا یا آگ بجھائی، تو اس کی درست ادائیگی ہا کے ساتھ ہے، آگ بجھائی یا اسی طرح آگ بجھانا۔ بچگانا، بچگانا لفظ ہے ہندی زبان کا، یعنی کم عمر بچہ، اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ بچ گانا۔ بچ گانا لفظ کم عمر بچوں کے لیے ہندی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے بحر۔ بحر کہتے ہیں بڑے دریا اور بڑے سمندر کو، اسے عام طور پر لوگ بحر بول دیتے ہیں، بحر رواں یا بحر و بر یا بحری جہاز۔ بحری نہیں ہوتا، بحری، یعنی مجہول نہیں پڑھنی با، اس کو معروف پڑھنا ہے اور واضح پڑھنا ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ بحر، نہ کہ بحر۔ اسی طرح بحر رواں، نہ کہ بحر رواں۔ اسی طرح بحر و بر، نہ کہ بحر و بر۔ بحری لفظ ہے، بحری نہیں۔ بحری بیڑا، بحری بیڑا نہیں، یا بحری بیڑا بھی بعض استعمال کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح لفظ ہے ایک ہماری زبان میں استعمال ہوتا بخار، یہ ہم عام طور پر اس سے ادا کرتے ہوئے بخار کہہ دیتے ہیں، مجھے بخار چڑھا ہے۔ بخار، بخار نہیں ہوتا، بخار ہوتا ہے با کے اوپر پیش۔ اسی طرح لفظ ہے بخاری، اسے بھی بخاری بول دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں لکھا جی، بخاری شریف دکھاؤ جی، بخاری نہیں ہوتا، بخاری با کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بخت۔ کیا لفظ ہے؟ بخت۔ یہاں پر خا بھی ساکن ہے، تا بھی ساکن ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور بعض اسے میرا بخت، اللہ کرے کہ میرا بخت جاگ جائے، بخت نہیں ہوتا، بخت، خا بھی ساکن اور تا بھی ساکن، ان دو ساکنوں کے ساتھ آپ نے لفظ بولنا ہے بخت بمعنی قسمت، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی سے پھر بختاور لفظ ہے، بختاور، یہ دراصل بخت آور ہے، آوردن یہ مصدر ہے اس کا فارسی زبان کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا آنا یا کسی شے کا لانا۔ تو جب ایک ہے بخت آور، بخت آور، اسی کو بولا جاتا ہے بختاور، ٹھیک ہے، اسی سے کیا ہے؟ بختاور، یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اقبال مند، خوش نصیب اور بخت لانے والی یا بختوں والی، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے بخشش۔ بخشش ہم کیا بولتے ہیں؟ بخشش، اللہ ہماری بخشش فرمائے، بخشش نہیں ہوتا، بخشش ہوتا ہے، شین کے نیچے زیر ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بخشش۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے کشائش۔ کشائش، کشائش کہتے ہیں کشادگی کو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بختی، یہ اونٹوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک اونٹ ہوتا ہے بختی، اسے کہا جاتا ہے بختی اونٹ، تو اسے بھی صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح بخش نامہ یا بخش دینا، بعض اسے بولتے ہیں بخش دینا، بخش دینا نہیں ہوتا، یا بخش نامہ نہیں ہوتا، بخش نامہ یا بخش دینا، خواہ کو آپ نے ساکن پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بخیے ادھیڑنا۔ کیا لفظ ہے؟ بخیے ادھیڑنا۔ بخیہ کہتے ہیں ٹانکے کو، بخیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹانکے کو، تو بخیے ادھیڑنا مطلب کیا ہوا کہ یہ ٹانکے ادھیڑنا، تو یہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا میں آپ کے بخیے ادھیڑ دوں گا، یعنی شامت کے لیے، چمڑی اتارنے کے لیے اور کسی کو ڈانٹ پلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بخیے ادھیڑنا، تو اس میں ادھیڑنا نہیں ہوتا، ادھیڑنا، ہا کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بد۔ بد کہتے ہیں برے کو، اسی سے ہے بد اخلاق، بد اخلاقی، اسی طرح بد اسلوبی، بد اصل۔ بد اصل یہ بری نسل کا یا کمینہ،
بد ذات اس کے لیے بولا جاتا ہے بد اصل۔ اسی طرح بد اعتقادی یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بد اعمال یا بد امنی، بعض اسے بد امنی امنی بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بد امنی میم ساکن ہے۔ بد انتظامی یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح بد انجام، بد اندیش، بد اندیش کہتے ہیں برا چاہنے والا، مخالف، دشمن، حاسد، بدخواہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بد باطنی، یعنی جس انسان کا اندر پلیت ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے بد باطنی۔ اسی طرح بد بخت، بخت پیچھے لفظ گزرا ہے بمعنی نصیب، اور بد کہتے ہیں برا، یعنی برے نصیب والا، فارسی زبان کا لفظ ہے بد بخت۔ بعض ہم بول دیتے ہیں بد بخت، بد بخت نہیں ہوتا، بھی تو بڑا بد بخت ہے، بد بخت نہیں، بد بخت، خا ساکن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بدبو، بد بو، یہ دراصل دو الفاظ ہیں، بو کہتے ہیں سمیل کو، اور بو بو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے ساتھ بد ملے گا تو کیا مطلب ہوا؟ بری سمیل اور بری بو۔ اسی سے ہے خوشبو، یہ جو خوشبو یعنی اچھی سمیل، تو یہ دو الفاظ ہیں، مرکب ہے، بدبو بھی اور خوشبو بھی۔ بد پرہیزی یا بد پرہیز ایک لفظ ہے فارسی زبان کا، بمعنی بے اعتدالی، بد احتیاطی، اس کے لیے بولا جاتا ہے بد پرہیزی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بدتر، یہ دراصل ہے تو بدتر، کیا لفظ ہے؟ بدتر، لیکن اس کو ادا آپ نے کیسے کرنا ہے؟ بدتر، یعنی وہ دال اور تا آپس میں ضم ہو جائیں گے، بدتر، تو بمعنی بہت خراب۔ اسی طرح بدترین ایک ہے بدترین، یہ ہے تو ایسے بدترین، لیکن یہ جب آپ استعمال کریں گے تو بولیں گے بدترین، دال اس میں نہیں پڑیں گے، بمعنی انتہائی زیادہ برا۔ اسی طرح بدتمیز، اسے بھی آپ نے بد تمیز نہیں بولنا، ہے لفظ یہی بد تمیز، یعنی برے سلیقے والا، تو آپ نے لفظ بولنا ہے بدتمیز۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بد تہذیب، ایک ہے بد تہذیب اور ایک ہے بد تہذیب، اس میں بھی آپ نے دال ادا نہیں کرنا بلکہ تا میں اس کا ادغام ہو جائے گا، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی سے بد تہذیبی، اور اسی سے بد چلن، بد چلن، چلن کہتے ہیں چال کو، تو بد بری، اور اسی سے ہے بد چشم، یعنی بری نظر والا، اسی سے بد حال اور بد حواس، اسی سے ہے بد خلقی یعنی برے اخلاق والا، اسی سے ہے بدخو، بدخو یعنی بری عادت والا، یہ سارے کے سارے فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ اسی سے ہے بدخوابی، بمعنی نیند نہ آنا، نیند کا اچاٹ ہو جانا، مجھے بدخوابی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بدخواہی، بدخواہی، خواہ کہتے ہیں چاہنے کو فارسی زبان میں نا، تو بمعنی برا چاہنا، بدخواہ یہ میرا بدخواہ ہے، بدخواہ برا چاہنے والا۔ اسی طرح بد دعا، بد دعا یہ دو الفاظ ہے اور مرکب ہے، تو بنے گا بد دعا۔ اسی طرح بد دماغ، بد دماغ، ٹھیک ہے، بد دماغی، برا دماغ، نازک مزاج، چڑچڑا، مغرور، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بد دیانت، بد دیانت یہ لفظ بولا جاتا ہے، صحیح کیا ہے؟ بد دیانت، جو دوسرا دال ہے دیانت کا، اس کے نیچے آپ نے کسرہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح بد ذات، بری ذات والا، کمینہ، شریر۔ اسی طرح بد ذوق، بد ذوق برے ذوق والا، اور اسی طرح بد ذوقی بمعنی خراب پسند اور کسی شے کا شوق نہ ہونا، ذوق نہ ہونا۔ بد ذہن یہ کند ذہن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بد راہ برے راستے پر چلنے والا۔ اسی طرح اللہ ہمیں بد راہی سے بچائے، بد راہی یعنی برے چال چلن سے اللہ پاک کی ذات محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بد زبانی، بد زبان یا بد زبانی، تو کہتے ہیں نا آپ میرے ساتھ بد زبانی نہ کریں، بمعنی گالم گلوچ، گستاخی، سخت کلامی، بد کلامی یہ نہ کریں۔
اسی طرح ایک اور لفظ ہے بد سلیقہ، بمعنی بدتمیز اور بد تہذیب، اسی طرح بد سیرت، یہ سارے کے سارے اسی لفظ بد سے. میں آپ سے بدزن ہو چکا ہوں. بدزن، بد زن، یہ دو الفاظ ہے، مرکب ہے. بدگمان ہونا، اسی طرح بد عقیدہ ہونا، برے عقیدے کا مالک ہونا. اسی طرح ایک لفظ ہے بدعنوانی، بدعنوانی بمعنی رشوت خوری. بدعنوان کہتے ہیں رشوت خور کو، اور بدقماش کو، بد اتوار کو، ہیرا پھیری کرنے والے کو، اور جس کو آپ انگلش زبان میں کرپشن کہتے ہیں نا، کرپشن، اس کے لیے فارسی یا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بدعنوان، اور اس کام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدعنوانی. اسی طرح بدعہد، وعدہ وفا نہ کرنے والا، بدعہدی. اسی طرح ایک لفظ ہے بدقماش، بمعنی بری وضع والا اور برا چال چلن رکھنے والا. اسی طرح بدکار، 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 کار کہتے ہیں کام کو، فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی بد فعل، زانی، فاجر، بدمعاش. یہ جو لفظ ہے نا، ہم بولتے بدماش، بدماش، یہ اصل میں کیا ہے؟ بد معاش. معاش کہتے ہیں معاشرے کو. آپ پڑھتے تھے نا کتاب معاشراتی علوم، تو معاشرہ تو اسی معاشرے سے ہے معاش. تو بد برا، بمعنی بدماش جو ہم بولتے ہیں اس کا معنی کیا ہوا؟ بد معاش، یعنی معاشرے کا برا بندہ، معاشرے کا برا ترین فرد. اسی طرح بد کردار. اچھا، بعض لوگ بڑے دھڑلے سے اپنے آپ کو فخر کے طور پر کہتے ہیں ہم بدماش ہوتے ہیں، بدماش. تو وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے برے ترین افراد ہیں. اسی طرح بد کردار، بد کرداری بمعنی برا کام، بدگمانی اسی سے ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے بد، اس کے ساتھ کتنے الفاظ مرکبات اس کے بن رہے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے بد مزاجی، اسی طرح بد زبانی، اسی طرح بدنام. یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں نا بدنام، یہ دو الفاظ ہیں مرکب، بد اور نام، یعنی برے نام والا، یا وہ شخص جس کی شہرت خراب ہو جائے. کہتے ہیں نا یہ بندہ بدنام ہے، بدنام یعنی اس کا نام اور اس کی شہرت بری ہو چکی ہے، تو بدنام. بدنامی بھی اسی سے ہے، بری شہرت، بدنامی. اسی طرح بد نصیبی یا بد نصیب، بد نظری، یہ سارے الفاظ اسی. بد نظمی، انتظامی گڑبڑ، فساد. اسی طرح بدنما، بمعنی برا اور نگاہ کو نہ بھانے والا، بدنما. اسی طرح بدنمائی، اور اسی طرح بد نیت. بعض اسے بد نیت، نیت بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہوتا ہے؟ بد نیت، یعنی یا کو تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح بد وضع، بمعنی عیاش اور بری صحبت رکھنے والا، بد وضع. اسی طرح ایک لفظ ہے بدا. لفظ کیا ہے؟ بدا. بدا عربی زبان کا لفظ ہے، بمعنی شروع، آغاز، بگننگ، افتتاح. اسی طرح ایک لفظ ہے بدعت، جسے ہم کہتے ہیں نا بدعت، بدعت، یا بعض کہہ دیتے ہیں بدعت، بدعت فلانا کام بدعت. بدعت لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے بدعت، یعنی دال ساکن ہے، دال کے اوپر تشدید نہیں ہے. بہت سارے علماء بھی اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں یہ کام بدعت ہے. بدعت یہ غلط ہے. بدعت عین ہے اور آخر میں تا، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ دال. اور دال کیسی ہے؟ ساکن، بدعت. اور اسی سے ہے بدعتی. ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ بدتی ہے، بدتی ہے، یہ لفظ بولتے ہیں بدتی ہے یا بدتی ہے. یہ لفظ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ بدعتی، یا اسی طور پر بدعت. ایک لفظ ہے بدر، بدر، با در، یہ دو الفاظ ہیں. بدر تو اس کا معنی ہوتا ہے باہر، اور غلطی، نقص، عیب. اور اسی طرح ایک لفظ ہے در بدر، در بدر یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بدکنا، بدک یا بدکنا، بمعنی پھسلنا
اور جو صحیح ٹریک ہے اس سے ہٹ جانا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدکنا۔